یوں خدا کا عذاب آتا ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. اللہ اکبر. یہ یوں ہی کسی بڑ مارنے والے کی بڑ نہیں ہے، یہ اس قادر مطلق کا قانون ہے کہ جو ہمیشہ ہو کر رہتا ہے اور کسی خاص دور میں یہ نہیں کہ ہو کر رہتا ہے. جب بھی سمجھ کی ذہنیت کہیں پیدا ہوگی وہی لعنت اس قوم کے اوپر مسلط ہوگی. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اور اگلی آیت میں یہ بات بتا دی. کہا توحید یہ ہے ایک خدا کے قوانین اور ان کے سامنے دل کے جھکاؤ سے ہدایت کرتے چلے جانا، جھک جانا. کسی اور کو اس کے اندر شریک نہیں کرنا. بڑی چیز ہے عزیزاں. توحید کے معنی یہ ہے، سمجھانے کے لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کوئی فارمولہ آپ کے پاس ہو، سائنس کا فارمولہ، میڈیسن کا فارمولہ، ڈاکٹر کا نسخہ کوئی آپ کے پاس ہو، آپ اس میں سے کوئی جز نکال کے اور شریک اس میں کر دیجئے، یہ شرک ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اس کا وہ نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، اس کے خلاف کئی خطرناک چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اسے شرک کہتے ہیں. پھر اگلا شرک لیجیے. انسان اپنے عہد قبولیت میں جب پہلے دور میں تھا، علم، عقل، سائنس کے انکشافات اس کے سامنے نہیں تھے. فطرت کی قوت محیب انداز میں چاروں طرف سے اس کے خلاف آتی تھی. یہ نہتا، کمزور، ڈرتا تھا، سہما ہوا ہوتا تھا. اس کی کیفیت یہ تھی کہ دریا امڑ کے آیا ہے تو اس نے ہاتھ، اس کو کچھ اور آتا ہی نہیں تھا بیچارے کو. اس میں کمزور کو کچھ اور آتا ہی نہیں تھا ایسے کہ وہ ہاتھ جوڑ گڑگڑانے لگ جائے، آنسو بہانے لگ جائے، منتیں کرنے لگ جائے، سماجتیں کرنے لگ جائے. کمزور کرتا ہی نہیں. آج بھی جو ذی احتیاج ہوتا ہے اس کو دیکھے اس کے سامنے کھڑے ہوئے جس سے وہ سمجھتا ہے کہ میری احتیاج پوری ہوگی، وہاں کیا کچھ نہیں ہوتا. اس غلط نظام نے تو ذی احتیاج کی یہاں تک حد کر دی کہ مزدور دن پر مزدوری کرنے کے بعد جو ایز آف رائٹ اپنی مزدوری لے سکتا ہے وہ بھی جب جاتا ہے صاحب دکان میں کھڑے ہوئے یوں کھڑے ہوتا ہے جیسے خیرات مانگ رہا ہے. وہ دھتکارتا ہے اس کو، یہ گڑگڑاتا ہے اس کے سامنے. یہ حالت تھی انسان کی اپنے پہلے دور میں. فطرت کی ہر قوت کے سامنے کامتا تھا، گڑگڑاتا تھا، سجدہ کرتا تھا، اس کے سامنے نظر نیاز دیتا تھا، کامتا تھا. کتنی شرف انسانیت کی ذلت. اس سے ذرا اور آگے بڑھا پرو ہوتا ہے، ذرا سمجھدار سیانے زیادہ، انہوں نے اپنی عقل کے زور پر یہ جو باقی تھے ان سے اپنی باتیں منوائی. یہ پھر ان کے سامنے اس نے گڑگڑانا شروع کر دیا، جھکانا شروع کر دیا. راز انہوں نے یہ رکھا کہ یہ کچھ ہم نہیں کرتے، یہ بت کرتے ہیں جو تمہارے سامنے. ہم کرا کر دیتے ہیں ان سے، ہم بیچ میں نہ ہو تو براہ راست تم ان سے کچھ نہیں کرا سکتے. پھر انہوں نے ان کے سامنے گڑگڑانا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد استبداد والی حکومت آئی، فرعون آیا، انا ربکم الاعلی، رزق کے سرچشموں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد ایک ایک سے روٹی کی خاطر سیچے کرائے. پھر انسانیت بک گئی.
پھر اس کا شرف جاتا رہا، اور پھر یہ اب دین آیا انقلاب آتا، جس نے آگے کہا کہ فطرت کی قوت ہے سخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا، تمہارے لیے ہم نے تابع فرمان بنا رکھا ہے ان کو۔ یہ جو ملائکہ نے سجدہ کیا تھا آدم کو، وہ یہی تو چیز تھی کہ تم ان کے سامنے جھکتے ہو، انہیں تمہارے سامنے جھکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اٹھو، سائنس کا علم حاصل کرو، ایک ایک قوت تمہارے سامنے جھکے گی۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ساجد کو مسجود اور مسجود کو ساجد بنایا۔ اب آئے آگے یہ فروختوں کی جماعت، کیا کہتے ہو یہ احبار و رہبان؟ خدا اور بندے کے درمیان کوئی دوسرا حاجب دربان نہیں ہوا کرتا۔ سوال ہی نہیں ہے کہ تمہاری بات اس تک نہ پہنچے، سوال تو اس کے قانون کا ہے، یہ وہ قانون ہے موجود، اس کی ہدایت کرے نتیجے نکلیں گے۔ یہ درمیان میں آنے والے کون ہیں؟ کاٹ کے رکھ لیے یہ جو حاکم بنے بیٹھے، اچھا کہ حکومت ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے، ہاں اس کے پاس قانون سازی کی قوت ہو، ہاں اس کے پاس حکومت کی قوت ہو، وہ نبی بھی کیوں نہ ہو کہ کسی دوسرے انسان سے کہے کہ تم خدا کے نہیں میرے محکوم بنو، کسی کو حق حاصل نہیں۔ اللہ اکبر، انسان کو کس مقام کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا؟ ایک خدا کے سامنے جھکنے سے ساری دنیا کی چوکٹا پہ سرفرازہ کا گزر گیا انسان۔ قرآن نے کہا ہے کہ شرک وجہ تذلیل انسانیت ہے، خدا کا اس میں کچھ نہیں بگڑتا، تم سینکڑوں محبوب بنا لو، وہ تو یہاں بگڑتا ہے جن کی حکومت تمہارے ووٹوں کے سہارے پہ چلتی ہے۔ وہ تو اس وقت بھی حاکم مطلق تھا جب کوئی انسان نہیں تھا، اس وقت بھی رہے گا جب کوئی نہیں ہوگا، اور تم سارے کے سارے اگر اس سے انکار کر دو گے تو اس کا کیا بگڑے گا؟ تمام دنیا آنکھیں بند کر لے تو سورج کی روشنی میں کچھ فرق آ جائے گا کیا؟ تم ہی اندھے ہو جاؤ گے۔ یہ سوال نہیں ہے کہ شرک میں خدا کے سوا دوسرے کو اگر معبود مان لیا جائے تو پھر اللہ میں موسیٰ علیہ بھی ہے، یہ بات نہیں عزیزان مان۔ دین کے معنی ہے کہ وہ شرف انسانیت کو بلند کرتا ہے، شرک شرف انسانیت کی تقریب، فطرت کی کسی قوت کے سامنے جھکنا، وہ جو تمہارے لیے مسخر کر دی گئی تھی اس کے سامنے جھکنا۔ انسان جو سارے برابر اگر کرم نہ بنی آدم، اپنے جیسے کے سامنے جھکنا سوال ہی نہیں۔ یہ جو ہے اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا، جھکنے کے معنی ہوئے اطاعت کرنا، معصومیت اختیار کرنا، یہ ہے عزیزان من شرک۔ اور یہ ہے جو کہا گیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ہمارے عام ترجمہ ہے کہ شرک معاف نہیں ہو سکتا، معاف نہیں ہو سکتا جو کچھ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی بھی چاہے گا کہ اس کی کوئی چیز، میں وہ ترجمہ کر رہا ہوں معاف ہونے کی، وہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یاد کرو، مغفرت کے معنی اب آپ کو معلوم اس کا یہ ہوا کہ شرک سے انسانیت کے شرف کو جو نقصان پہنچتا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اور نقصانات کی تلافی ہو سکتی ہے۔ اور نقصانات جزوی ہوں گے، یہ نقصان بنیادی اور اصلی ہے، انسان اپنے مقام پہ ہی نہیں رہتا۔ کیا گیا؟ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من۔ یہ ہے شرک کا نقصان۔ میں نے ابھی عرض کیا ہے
اور نہ میں پھر دوہرا دوں کہ جب دین پھر مذہب میں بدلا، شرک کی ایک ہی شکل باقی رہی، بتوں کے سامنے نہیں جھکنا، بس تھی۔ اور اس کے بعد مطمئن ہو گئے مسلمان کہ میں تو شرک نہیں کرتا، نہیں بت پرستی تو نہیں کرتا، صرف یہ شکل شرک، اور وہ بت بھی جس کی ذرا شکل کچھ بنا دی جائے، اگر اس بت کی شکل یوں نہ بنائی جائے، قبر کی صورت اس کو بنا دیا جائے تو یہ بھی بت نہیں ہے، یہاں سجدہ روز ہوگا، شرک نہیں ہے سر۔ شرک میں مہادیو نے مندر پہ ہوتا، اندرگاہوں پہ کیسے ہوتا؟ ارے اتنا بھی نہ سوچا کہ وہ پھر سے وجہ کرتا کسی سننا رتنا ہو اسفل السافلین قرآن کا کہ جب یہ گرتا ہے کم وقت، پھر گرتے ہوئے پتہ ہی نہیں کن کہانی پر پہنچ جاتا ہے کہ گرتے ہوئے مورتی تو تھی، وہاں سے یہ گرا ہے کبوتروں کو سجدے کر رہا ہے، یہاں ایک پاؤں کا نقش لگا ہوا ہے اس کو سجدے کر رہا ہے، یہاں بیٹھے تھے حضرت صاحب اس کو سجدے کر رہا ہے۔ یہ کیوں عام ہو رہا ہے؟ شرک کی ایک ہی شکل بتا دی، بدھ کو سجدہ نہیں کرنا۔ اور کیا کہا ہے اقبال نے اس سے، ایسا عمدہ وہ طنز ہے، پھر وہی بات فارسی میں آ گئی، میری بچیاں کہیں گی کہ ترجمہ کرو۔ برہمنے بغزنوی بت کرام تم بدین، برہمن نے محمود مدنوی سے کہا کہ ذرا ہماری کرامت دیکھیے، تو کہ صنم شکستہ ہی، بتوں کو تو نے توڑ دیا، بندہ شدی ہو جائے برا، پتھر کے بتوں کو تو نے توڑا، آزاد کا غلام بن کر آ گیا، ذرا ہماری کرامت دیکھو، تمہیں کس شرک کے اندر ہم نے الجھا دیا، کیا بات کیا گیا یہ شخص، یہ ہے مسلمان کی تاریخ، وہ کہ صنم شکستہ ہی، بندہ شدی آزاد نہ، لیکن اسے مطمئن کر دیا یہ شرک نہیں ہے۔ اور دھڑندے شرک کرانے والوں نے وہ کتاب شائع کی تھی خواجہ حسن اللہ مرحوم نے، مرشد کو سجدہ تعظیم، جی ہاں بڑے بڑے فتوے لگائے تھے، بالکل جائز ہے سر، نہایت ضروری ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ شرک کی شکلیں قرآن نے کیا کیا بیان۔ سب سے پہلا شرک تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ کے ہاں کے پروہت تھے انہوں نے شروع کیا 9/31 9/3 ان اہل کتاب کی کیفیت یہ ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ اپنے علماء اور مشائخ کو خدا سے ورے ہی خدا بنا لیتے ہیں۔ عزیزائے من دیکھتے چلے جائیے، ایک ایک شک ثابت چلی آ رہی ہے یا نہیں؟ ہم اس کی تشریح میں ایک حدیث بھی آتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں نہایت عمدہ تشریح، کہ یہودیوں میں سے غالباً وہ کچھ آئے اور انہوں نے آگے کہا کہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا ہے کہ ہم انہیں معبود بناتے ہیں، خدا سے بڑے خدا تسلیم کر لیتے ہیں، ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ آپ نے کہا کیا یہ صورت نہیں ہے کہ تمہارے احبار و رہبان جس چیز کو حلال کہہ دیں تم اسے حلال مان لیتے ہو، جسے وہ حرام کہہ دیں تم اسے حرام مان لیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں فتویٰ تم ہی سے لیتے ہیں، تو کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہی تو خدا بنانا ہے، اس کو یہی تو انہیں خدا بنانا ہے۔ دین میں کسی انسان کو سند تسلیم کر لینا شرک، اور اسی لیے اب اگلی بات شرک کی آتی ہے۔ یہ جتنے فرقے آپ کے ہاں بنتے ہیں وہ فرقے وہ ہیں کہ وہ خدا سے بڑے کسی نہ کسی انسان کو اپنی سند بناتے ہیں۔
فرقہ کسی انسان پہ جا کے رک جاتا ہے. جو کچھ ان کا ارشاد ان کا فیصلہ ہوتا ہے اسے وہ سند سمجھتے ہیں دین میں یا شریعت میں. اور یہ وجہ ہے جو قرآن کریم نے یہاں احبار و رہبان کے متعلق کہا. اور 30/31 20/21 سور آئے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. دیکھنا پانی مجھے بھی دے دیجیے. مسلمانوں کہیں توحید پرست ہونے کے بعد پھر مشرک نہ ہو جانا. انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب ہم تو بت پرستی کریں گے. کہا صرف یہی نہیں ہے بت پرستی. دیکھنا کہیں تم نے فرقوں میں نہ بٹ جانا. اس کے بعد ذہنیت یہ ہو جاتی ہے ہر فرقے کی کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہم حق پہ ہے دوسرے ساتھ باطل. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. یعنی مان اس سے زیادہ واضح کھلی ہوئی اور آئے تو کیا ہوگی. اب آپ کے یہاں کیفیت یہ ہے کہ فرقے کی نسبت کے بغیر آپ مسلمان اپنے آپ کو بتا ہی نہیں سکتے. جس سے ملیے تعارف کرائیے پوچھیں گے کہ صاحب کون ہے آپ یہ مسلمان تھا صاحب وہ تو مجھے بھی پتا ہے اس سے کیا کام چلتا ہے. کون مسلمان 100 روپئے لڑیوں کے بعد شیعہ سنیتا کی بات نہیں ختم ہو جاتی. وہ تو درخت کے پہلے دو ٹہنے تھے سنی ہوئے تو آگے پھر یہ ہوا اہل حدیث ہے یا اہل فقہ ہے صاحب. چلیے صاحب اہل فقہ ہے جو کہتے ہیں اکثریت ہے ان کی. تو اس کے بعد یہ ہوئے مالکی حنبلی شافعی حنفی. حنفی مسلمان ہے جی یہاں. وہ حنفی تو ہوا دیوبندی ہے بریلوی ہے. چلیے صاحب بریلوی ہوئے صاحب نقش بندی ہے چشتی ہے صابری ہے نظامی ہے. میرے اللہ مسلمان کہلانے سے اطمینان ہی نہیں کسی کا ہے. اور سماکم المسلمین خدا نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. کہنے نہیں ہو سکیں گے میں بچپن کے ساتھ کاکا کہتے ہوئے نہ تو میرا کچھ ہو رہی تھی. کاکا صاحب چور ایڈا وڈا ہو گیا میں ہن شرم آئی ہے گیا میرا کاکا تو نہیں کہتے پیسہ تھی سنی کہو پھر حنفی کہو پھر فقہی کہو حنفی کہو دیوبندی کہو بریلوی کہو نقش بندی کہو گل ہوئی نا کچھ ہے کاکا. سماکم المسلمین ان کا جو وسیع اور نئی بات نہیں. پہلے بھی جو ہمارے پاس ساتھ تھے ان کو ہم مسلمان ہی کہا کرتے تھے. تمہیں بھی ہم نہ تمہارا نام بھی ہم نے مسلمان ہی رکھا ہے. من المشرک یہ شرک عظیم برادر ہے. اور پھر آگے چلے شرک کی وہ کیفیت. یہ تو مریض صورتیں ہیں شرک کی 45/23. ہاں اور یہ وہ غیر محفوظ رقم ہے. سامنے رکھے ہوئے بت تو ہر ایک دیکھ لیتا ہے. یہ وہ بت ہے جس کے متعلق اقبال نے کہا تھا کہ بیان نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیں.
یہ جو اندر کا بت خانہ ہے، قرآن کہتا ہے افلا آیت من اتخذ الہہ ہواہ، تو نے اس مشرک کو بھی دیکھا کہ جس نے اپنے جذبات اور خواہشاتوں کو ہی اپنا معبود بنا لیا۔ کون بچا ہوا عزیزان مان شرک سے؟ اپنے مفاد کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی خواہشات کو ہی اپنا الہ بنا لیا۔ اب یہاں جو آپ نے الہ لفظ دیکھا، اس سے سمجھ میں بات آئی کہ لا الہ کہنے والا جو ہے وہ کیا کہتا ہے، کس کس الہ کے گلے پہ چھری پھیرتا ہے وہ، اور اس کا ترجمہ جب ہم نے صرف معبود کر لیا کہ پرستش جس کی جاتی ہے، اور پرستش کے معنی اتنی سی بات ہو گئی، وہ سارا مفہوم ہی توحید اور شرک کا ذہن سے غائب ہو گیا۔ معبود کے تو الہ کے تو معنی ہیں جس کی مانی جائے، اس کے احکام و قوانین کے سامنے اپنی مانتے ہو پھر بھی مشرک ہو۔ افر آئے تو میں نے اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ ایک تو وہ جہالت تھی نا کہ علم نہیں تھا، تو اس صورت میں کوئی جہالت میں کر گیا کہ بت پرستیاں وغیرہ جہالت کے دور کی چیزیں وہ چھوڑ گئے ہیں وہ لوگ۔ کہا یہ وہ ہے کہ علم کے باوجود اللہ ہے۔ ختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، آنکھوں پہ درد، کانوں میں گھا۔ اس کی کیفیت یہ ہے، دل پہ موڑے لگا کے بیٹھا ہوا، لاکھ سمجھاؤ، سمجھانے کی کوشش کرو، بات آگے چلتی نہیں، اس لیے کہ جذبات کو تابع آیا ہوا ہے، مدہوش ہو چکا ہے جذبات میں۔ کون ہے آپ میں سے اس معاشرے کے اندر جسے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بد نظمیاں، یہ قانون شکنیاں، یہ رشوتیں، یہ بدعنوانیاں تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں ملک کو؟ کون ہے جسے اس کا علم نہیں ہے؟ پھر کیا ہو رہا ہے جو اس کے باوجود وہ ظاہرات پہ نہیں آتا؟ اپنے جذبات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ کہتا ہے اس کے باوجود یہ شخص ہیں جو اندھے ہوتے ہیں، اور وہ مقام ہے فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ۔ کہتا ہے جو یہ کیفیت اپنی پیدا کر دے، اس کے بعد اس کو رہے راستے کون بتا سکتے ہیں؟ اپنے ہی جذبات کو الہ بنا دینے والا۔ پھر ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے، عجیب انداز میں قرآن بات کرتا ہے، اتنا اوگر ہو جاتا ہے پھر ان بتوں کا انسان۔ پھر کنارے دیے بزرگوں کے بت، اولاد اور اولان کے بت، خواہشات کے بت، استبداد کی حکومتوں کے بت، جن کے ساتھ احتیاطی وابستہ ہیں ان کے بت، ہر دنیا کا راستی دارت خداوند نے دیا۔ یہ جب اتنے بتوں کا اوبر ہو جائے انسان، پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ محسوس شکل میں یہ کیفیت آپ نے دیکھنی ہو، کسی ایسے شخص سے دیکھیے جو ان قبروں پہ جاتا ہے، پیر پرستیاں کرتا ہے، قلندر ہر کے گوئے دیدہ ہو رہے۔ اس بدبخت شادی میں شاید ہی ملک کی کوئی قبر ہو جس کی مٹی اس کے ساتھ نہ چھو چکی ہو۔ کیفیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ توحید خدائے واحد کی بات اس سے کرو تو وہ عجیب کیفیت اضطرابی اس کی ہوتی ہے کہ کیا بات لے کے بیٹھ گیا، اور جو ہی اس کے سامنے اس کے حضرت صاحب کی بات کی سبحان اللہ کا بات ہی نہیں کرنا، حضرت صاحب کا مقام پر کیا، ہاں بس اب آپ پہچانے ہیں اس بات کے ساتھ، ہاں خدا کو بھی اب ہی آپ پہچان سکتے ہیں، باتیں کھل جاتی ہیں،
وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یہ جو اللہ اور آخرت سے انکار کرنے والے ہیں مقافات عمل سے، جب اکیلے خدا کا ان کے سامنے ذکر کرو تو منہ مسور لیتے ہیں، ماتھے پہ شکلیں پڑ جاتی ہیں، تنگ آ جاتے ہیں کہ جلدی سے یہ بات ختم کرو، اور اس کے ساتھ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور اس کے ساتھ جب حضرت صاحب نے ذکر کر دیا خوش ہو جاتی ہے۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی سبحان اللہ، 50 کے مارنا قرآن کیا کیا 39/45 سجدہ نے مان کا ایک ریفرنس میں نے دیا، 39/45 اکیلے خدا کا ذکر نہیں سن سکتا، جب اس کے ساتھ ان کا ساتھ ذکر کرو تو بڑے خوش ہو جاتے۔ اس کے ساتھ ہی 2-3 آیتیں اور بھی لے لیجیے عزیزان، بڑی اہم چیزیں ہیں۔ 40/12 40/12 ذالک بأنہم اذا دعی اللہ وحدہ کفروا، اس لیے کہ جب تنہا خدا اکیلے خدا کی توحید کی طرف تمہیں دعوت دی جائے اس سے انکار کرتی، وہیں یشرک بہ تؤمن، اس کے ساتھ اور شریک کر دیے جائے تو پھر خدا پر ایمان لاتی۔ ہاں وہ خدا جس کے مقرب حضرت صاحب ہے، خدا ان کی نسبت سے پہچانا جاتا ہے، اس پر ان کی نسبت سے ایمان لایا جاتا ہے۔ وہ ایک مشہور ہے نا لطیفہ کہ وہ ایک بے دادی صاحب یورپ میں وہ گئے، انہوں نے جا کے خدا کا پرچار شروع کیا، دعوت دینی شروع کی، کسی نے حضور پوچھا ہی نہیں ہے، اٹھا کے چلا آیا، آگے اس سے دوسرے سے ذکر کیا، کہنے لگے کہ صاحب میں وہاں خدا کا ذکر کرتا رہا ہوں، کسی نے بات ہی میری نہیں سنی، کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں، چلو میں تمہیں بتاتا ہوں خدا کا کس طرح خدا کی بات نہیں سنتی۔ اس نے کہا کہ اس کے پاس پتہ نہیں کیا فن ہے۔ وہ آیا، اس نے آ کے ان کے ہاں کا یہ بھی، اس نے آ کے حضرت مسیح کی منادی شروع کر دی، جگہ جگہ مسیح کی منادی، اور مسیح کی منادی پہ لاکھوں لوگ اس کے پیچھے آئے سب اس کے ساتھ۔ اور یہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مسیح کس کا بیٹا تھا؟ اور خدا کا بیٹا تھا۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، یعنی مسیح کے بعد کی حیثیت سے خدا کو پیش کرو، سب مانے۔ خدا کو براہ راست پیش کرنے کو کون مانتا ہے؟ اور یہی ہے وہ فریب جو دیا جاتا ہے، ان کی وساطت سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں۔ دیکھا آپ نے؟ وہی یشرک میں ہی دونوں میں کیا بات ہے، انہیں ساتھ میں لاؤ تو پھر خدا کا ایمان لاتے ہیں۔ یہ آگے ہے صاحب، اس شرک کی جڑ کاٹ دی، فالحکم للہ العلی الکبیر، محکومیت اختیار کرنی ہے تو صرف اس کی تم اختیار کرو جو بڑے ہی بلند مرتبے کا، بڑی قوتوں کا مالک ہے۔ ان کو مان کے ان کی نسبت سے ان کو خدا مانتے ہیں۔ یہ گانا رکھوایا اللہ کی لگے اصل علی الکبیر، فالحکم للہ۔ اور یہی ہے عزیزان من وہ توحید جو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں پیش کی تھی، 12/40 12/40 موحد توحید کا ماننے والا وہ کسی موقع کو بھی جانے نہیں دیتا اپنے ہاتھ۔ بڑی عجیب چیز ہے، سورہ یوسف میں آؤں گا تو میں عرض کروں گا، قید خانے میں بھی ہے، انہوں نے دیکھا کہ 2 قیدی اپنا مطلب لے کے آئے ہیں۔ یہاں بھی خدا کا بندہ جسے ہم کہتے ہیں کہ موقع کو ہاتھ سے نہیں آنے دیتا، وہ کہتا کہ بات تو اب اپنی لے کے آئے ہیں نا،
اس کے لیے تو یہ ٹھہریں گے ہی، اس سے پہلے ان کو خدا کی بات سننا ہے۔ اور وہ خدا کی بات کیا ہے؟ فرعون کا نظام، اس کی مملکت میں بیٹھے ہیں، اس کی جیل خانے کے اندر پڑے ہیں۔ یہ دونوں جو ہیں وہ اس کے ملازم ہیں، جو بات پوچھنے کے لیے آئے، ان سے کہہ یہ رہے ہیں کہ یا صاحب یہ سجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، اندازہ لگایا آپ نے؟ اپنے آپ کو ذرا ان کا مقام نہیں دیا۔ من قرآن کے یہ مقام بڑے غور طلب ہوتے ہیں، نہ کوئی روحانیت والے بنے، نہ کوئی بہت بڑے مولوی صاحب بنے ہیں، نہ کوئی اونچے مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اے میرے قید خانے کے ساتھی، جیسے تم قیدی ویسے ہی میں قیدی ہوں، اونچا مقام نہیں ہے۔ آہا کتنی پیاری چیز ہے، اے میرے قید خانے کے ساتھی۔ بات اتنی سی ہے کہ سوچو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ۔ اتنی سی بات تو تم بھی جانتے ہو کہ کسی ایک شخص کی ملازمت کر لینا وہ بہتر ہوتا ہے کہ 10-20 کی ملازم ہو جانا بہتر ہوتا ہے۔ کیسی بات ان کی سطح پہ سمجھا رہے ہیں؟ وہ 10-20 کا نوکر ہوتے ذرا بتایا دیکھیں کیا تماشا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ ملازم کی صورت وہ کہتا ہے کہ صاحب میں یہاں کام کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ مت ماری جاتی ہے، بیوی جی کچھ کہہ نے، کاکا کچھ کہہ ہے، میاں کچھ آواز دے رہے گا۔ ہر بابو متفرقون خیر من اللہ۔ کتنی عمدہ بات تھی جو ان کی سمجھ میں آئی۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم۔ یہ اس کو چھوڑ کے جن کی تم معصومی اختیار کرتے ہو۔ تھیٹر کے ایکٹر ہیں، پردے کے پیچھے جا کے دیکھو، وہی چور کا چور پردے کے باہر آیا، بادشاہ بنا ہوا ہے، وزیر بنا ہوا ہے، جنات بنا ہوا ہے، نام رکھے ہوئے ہیں ان کے ایکٹرز کے۔ کچھ تم نے نام رکھ لیے، کچھ تمہارے باپ داداؤں نے نام رکھ لیے، حضرت صاحب 600 صدی پہلے کرتے، آج تم نے کچھ نام رکھ لیے، صرف نام رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی ان میں سے ایسا نہیں ہے کہ جو پھر واقع کسی اقتدار اور اختیار کا مالک ہو۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، خدا نے ان کی اختیار اقتدار کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی، اختیار تو اس کا ہے۔ وہ اگر تفویض کر دے کسی کو اپنا اقتدار و اختیار اور اس کی دے دے کسی کو سند، تو پھر بھی یہ بات ہو جائے کہ ہاں صاحب ذاتی نہیں صحیح اضافی طور پہ کوئی اختیار اس کو حاصل ہے، وہ کہتا خدا نے تو اس کی بھی کوئی سند نازل نہیں کی۔ یہ جو آپ کے یہاں ایک عام غلط عام چیز اور ایک چیز آپ کے یہاں غلط نہ ہونا کہ آدم یا انسان زمین پر خدا کا خلیفہ ہے۔ خلیفے کے معنی نائب، وائز ریجنٹ، اس کی جگہ اس دنیا میں خدا ہے، یعنی وہ ہے نہیں ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ ہوگا ماں تم ہے نا ماں تم جہاں ہو میں وہاں ہوں۔ نیابت بھی نہیں عزیزان من، تفویض بھی نہیں، سواری نہیں، اس سے بھی اس کی حکومت ہو جاتی ہے، یہ وائسرا بھی کم حاکم نہیں ہوتا۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اور یہ ہے توحید عزیزان من، ان الحکم الا للہ، حق کے حکومت خدا کے سوا کسی کو حاصل۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں یہ ان الحکم کے بعد اللہ جو آیا ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یک لم ہر ایک کو خدا کے سوا کاٹ دینے کا یہ طریق انداز گفتگو یہ ہے،
انل حکم الا للہ. اب یہاں کہا حکم معصومی حکومت خدا کے سوا کسی سے نہیں. اور دیکھیے عبادت کے معنی کیسے واضح ہوتے ہیں. ہمارا اس نے حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کے سوا کسی کی جہاں لفظ عبادت لے آئیے بات صاف ہو جاتی ہے. حکومت کا حق صرف اس کا ہے، اس کے سوا کسی اور کی معصومیت اختیار نہ کرو، ورنہ پرستش یہاں مانے کیجیے بات ہی نہیں بنتی. اس کے سوا کسی اور کی معصومیت نہیں. ذالک الدین القیم، یہ ہے دین قیم. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مشکل یہ ہے کہ اکثریت لوگوں کی اس حقیقت کو نہیں جانتی. وہ عبادت کو پرستش جانتی ہے، الہ کو وہ معبود سمجھتی ہے. یہ جو کہا ہے حکم الا للہ، تو کہتے ہیں اس کی بادشاہت آسمانوں کے اوپر ہے، حالانکہ اس نے کہا تھا کہ وہ ہوا الہ الارض الہ فی السماء، آسمانوں میں بھی وہی حاکم ہے، زمین پہ بھی وہی حاکم. عزیزان من، یہ تھا شرک. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جو نقصان اس سے پہنچتا ہے وجہ تذلیل انسانیت، اور یہ الفاظ یا مفہوم میرا اپنا نہیں عزیزان من، اللہ کا احسان ہے. مفہوم بھی میں جو کرتا ہوں قرآن ہی کی کسی نہ کسی آیت کی سے استدلال ہوتا ہے، اسی شمع نورانی کی یہ کڑیاں ہوتی ہیں. وجہ تذلیل انسانیت 22/21، 22/31. کیا آئلہ دل ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، یاد رکھو جو بھی خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، حق حکومت دیتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کی معصومیت اختیار کرتا ہے. جو انسان بھی ایسا کرتا ہے یہ سمجھو فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، یوں سمجھو جیسے وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی تختیوں پہ آ گرا. وہ آ گرا. خدا کا تخت حکومت جو ہے اس کا پایا نہیں گر جاتا، اس کو تو ہل ہی نہیں کرتا. وہ آ گرا آسمان کی بلندیوں سے زمین کی تختیوں کے اوپر آ گرا. عزیزان من، اس سے بڑی ذلت بھی کوئی اور ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے گزرا ہے. آسمان کی بلندیوں سے زمین کی تختیوں پہ آ گرا. آ گرا تو اس انداز سے جیسے ایک چڑیا کا نوزائیدہ بچہ جن گود کے میں لگے وہ اپنے گھونسلے سے زمین کے اوپر آ گرے. تیر، اور ایک تیر آئے اور جھپٹ کے لے گئے. دیکھتے ہیں آپ شرک کے نقصانات. پھر جس کا پنجہ ذرا زبردست ہو، جس کے ناخن تیز ہوں، وہی اس کا نظر کو لے جاتا ہے. یہاں پہ حق معصوم کی طرح آسمان کی بلندی گرا تو اس انداز سے جیسے نوزائیدہ بچہ گرتا ہے کہ اڑنے کی بھی اس میں ہمت نہیں ہوتی. پھر جو پہلے آ گیا زیادہ تیز سمجھے والا وہی لے کے اڑ گیا، اور اگر وہ نہ بھی آیا اور تحوی بہری فی مکان صحیح، تو ہوا کا کوئی تیز جھونکا آیا خفے خاشاک کی طرح اڑا کے لے گیا اس کے ساتھ. شرک یہ ہے عزیزان من. اور اس کے بعد آپ پھر اپنے ہاں انکوائری کمیشن بٹھاتے ہیں کہ وہ اسباب زوال امت کی تحقیق کرے کہ ہماری یہ حالت کیوں ہے. شرک میں گرفتار جو ہے وہ کسی کی عزت کا مالک ہو سکتا ہے. یہ انفرادی چیز نہیں ہے. نظام اس قسم کے پھر قائم کر دیے جاتے ہیں
کہ اس کے بعد فرد کو مصائب سے سوانا رہے کہ وہ روٹی کے لیے بھی بھیک مانگے، اور جب روٹی کے لیے بھیک مانگے تو جو جیتے اس سے منواتے چلے جائیے، پھر اس کی حکومت بھی قائم ہو جاتا ہے۔ فرعون کی فرعونیت اس دعوے کے اندر تھی کہ انا ربکم بلا رہا ہوں، میں تمہارا آنت آتا ہوں، میں تمہاری پرورش کرتا ہوں۔ وہ مروا کیسے سکتا تھا؟ اس طرح سے انسان تیار ہو جاتا ہے ذلت کے لیے۔ اس کے لیے حمام ساتھ رکھا ہوا تھا، روحت رکھا ہوا تھا اپنے ساتھ، اس کے جنود تھے، اس کے لاہور لشکر ساتھ رکھے ہوئے تھے جو صبح اور شام ان کے ساتھ یہ بات پھر یہ خدا جس کو تم مانتے ہو یہ اس کا اوتار ہے، اس دنیا کی راہ دیتے کا اوتار ہے۔ یہ وہ شان جو اسے کہتے تھے، ان کو معبود بناتے تھے۔ استبداد حکومت کا کبھی بھی مذہبی پیشوائیت کے سہارے کے بغیر نہیں چل سکتا، اور ان دونوں سے پھر وہ نظام قائم ہوتا ہے جس کا نمائندہ قارون ہے، سرمایہ داری کا نظام، دولت کی ساری تشکیل ہینڈ کے اپنے ساتھ رکھیں۔ بات یہ تین چیزیں کر لیجئے، اس کے بعد پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو توڑنے کے لیے پھر کسی صاحب ضرب کریم کی ضرورت ہے۔ یہ شرک کو آ کے توڑتا ہے، یہ توحید کا نظام راسخ کرتا ہے۔ تو پھر کوئی انسان اپنی روٹی کی خاطر کسی دوسرے انسان کا محتاج نہیں ہوتا، اور جب محتاج نہیں ہوتا تو معصوم نہیں ہوتا۔ تو میں یشرک باللہ ہے فقد افترى اسما عظیما، خدا کے ساتھ شرک کرنے والا پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ حقیقت کے خلاف ہے، افتراء ہے۔ کسی کو یہ اختیار حاصل ہی نہیں ہے دنیا میں کہ کسی انسان کو اپنا معصوم بنائے۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے مفتری اللہ، افتراء ہے، خود وہ کرتا ہے، عجیب الفاظ دیتا ہے، اور نتیجہ اسمن عظیمہ۔ ترجمہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بڑا گناہ ہے، گناہ کا تو مضمون ہی کچھ اور ہو گیا ہوا ہمارے یہاں۔ میں نے شاید پہلے بھی کئی دفعہ کیا ہے، عربی زبان کے اندر اسم کہتے ہیں جب کسی کی توانائیاں اتنی مطمئن ہو جائیں کہ وہ صفحے انسانیت کے ساتھ چلنے کے قابل نہ رہے، عرب اس کو کہتے تھے غیروں کے محتاج ہو جاؤ تم، ان کی معصومی اختیار کرو، پھر تم دیکھو کہ کتنی اطمینان اور سسودگی اس قوم کے اوپر چھایا ہو جاتی ہے۔ پھر اس قوم کے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے، یہاں سے بھیک مانگو، وہاں سے قرضہ لو، وہاں سے یہ چیز لو، کوئی دوسری چیز پوچھتی نہیں۔ اس قدر وہ مطمئن مزاج، اس قدر ناکارہ ہو جاتی ہے وہ قوم کہ وہ محنت سے چلے چبا کے گزارا نہیں کرنا چاہتی۔ جہنم کی جو روٹی قرآن نے کہا ہے کہ وہ جو اس سمندر کے پانی جو ہے خطو خاشاک جھاڑ جھنکار جو وہ ساحل پہ پھینک دیتے ہیں، اہل جہنم کا کھانا یہ ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے۔ وہ پھر یہ کھانا کھاتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں، پھر اپنی خوشحالیوں کے تکیز مناتے ہیں۔ اسمن عظیم کہتا ہے اس قوم کے اندر توانائیاں مطمئن ہو جاتی ہیں۔ لاقت ناسمے تم جو اس روشنی کو کہتے تھے جو تکان سے اس قدر مطمئن ہو جائے کہ باقی عنصر کے ساتھ چلنے کے قابل نہ رہے، گھسرتی ہوئی پیچھے چلی جائے۔ شرک کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ وقت ہو گیا آج، اللہ کا شکر ہے بڑی اہم آیت کی جو ہمارے سامنے آئی، اور آگے پھر وہ لاتا ہے اس کی شکیں کہ آؤ ہم تمہیں ان کا بات بتائیں جو بڑی بڑی روحانیت کے مدعی ہوتے ہیں۔ یہ بات ہم اگلے درس میں دیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔